سوال: قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کہ میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر۔ حالانکہ جنازہ تو پہلے پڑھا جاتا ہے کہ میت کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قبرستان کے اندر اس کو جا کر دفناتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قبر کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جنازہ کے لیے تو بھی جگہ ہوتی ہے، خاص جگہ بنی ہوتی ہے، عیدگاہ وغیرہ یا کھلی زمین کے اندر کھلی جگہ پر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو قبر کے اوپر سب ظاہر وہ قبرستان ہی ہے گویا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا مرد، ان کو شک ہے راوی کو، کہ ان میں سے ایک مسجد کے اندر جھاڑو دیتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کی خادمیت تھی ان کے پاس، مسجد کی خدمت گار تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں گم پایا، یعنی کچھ دن وہ نہیں آئے مسجد کی صفائی کرنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے مسجد میں۔ نبی علیہ السلام تو سب کی خبر لیتے تھے نا، پوچھتے تھے، وہ نہیں ملے۔ تو آپ نے ان کے متعلق پوچھا، فرمایا وہ کدھر گئے کہ جو مسجد کی صفائی کرتا تھا، جھاڑو دیتے تھے مسجد کے اندر، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کا وصال ہو گیا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ تو اب آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے گویا اس کے معاملے کو حقیر جانا کہ ہے تو یہ ایک مزدور ہے تو یہ ایک عام آدمی ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی شریعت ہے کہ سب کو برابر کے حقوق دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حالت بن چکی ہے، غریب اور امیر کے اندر یہ فرق رکھا جاتا ہے، غریب کی کوئی بات نہیں پوچھتا ہے، حتیٰ کہ موت مرنے کے اوپر جو ہے کہ غریب کا گھر، اس کا نوجوان بیٹا ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور امیر کے گھر اگر اس کا کتا بھی مر جائے تو سارے لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تمہاری قومیں بنائی، تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تو یہ صرف ایک دوسرے کو پہچان کرنے کے لیے بنائے ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ فرمایا کسی کو فوقیت اگر دیکھنی ہے، کسی کا مرتبہ مقام دیکھنا ہے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا خاندان، حسب و نسب، منصب، جاہ و جلال یہ نہیں ہے، بلکہ رب کی بارگاہ کے اندر محترم اور عزت والا صرف وہی ہے جو تقوی پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اس کے معاملے کو ہلکا جانا، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فصلی علیہ، تو آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ اس کی پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ قبریں جو ہیں مرنے والوں پر ظلمت، تاریکی، اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا ان اللہ ینورھا لہم بصلاتی علیہم، فرمایا اللہ رب العالمین میری نماز کی برکت سے ان قبروں کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے حدیث پاک کہ مسجد کی خدمت کرنے والے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے خود حضور تشریف لے گئے۔ صوفیاء کرام بھی آج بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے، دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرے، اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کیا کرے، مسجد کو صاف ستھرا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دے گا پھر۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بھی یہ قبر جو ہے روشن و منور ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کے اندر بھی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا محبوب ان کے اوپر آپ دعا کیا کریں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر صلی اللہ کے جو الفاظ ہیں بعض محدثین نے اس سے دعا کے بھی معنی مراد لیے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی، اور دعا کے متعلق بھی ہے فرمایا محبوب آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان صلاتک سکن لہم، فرمایا کہ آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے سوال کا جواب کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا، تو اس کا یہی جواب ہے کہ اگر پہلے جنازہ نہیں پڑھا گیا،
بغیر جنازہ پڑھے میت کو دفن کیا گیا ہے تو پھر اس پر نماز جنازہ قبر کے اوپر پڑھی جائے گی۔ اگر پہلے جنازہ پڑھا گیا تو پھر دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ باقی رہی نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کا یہ فعل مبارک، تو آپ علیہ السلام چونکہ ولی ہیں، قرآن پاک کے اندر ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمام مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ ہیں قریب، تو وہ ولی ہیں۔ ولی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس نے ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، دوسروں نے پڑھ لی ہے، تو وہ دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی دوبارہ جنازہ پڑھا ہے، تو کیونکہ آپ ولی تھے اس وجہ سے، وگرنہ مسئلہ اور اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر پہلے جنازہ پڑھا گیا پھر دوبارہ قبر پر نہیں پڑھ سکتے، اگر پہلے نہیں پڑھا گیا تو پھر دوبارہ قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔